وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ چھوٹا سا جملہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن معنی کا ایک سمندر اس کے اندر پنہان۔ ان بھائی یاد ہے کہ گرامر کے حساب سے جی ایسے ہو سکتا تھا کہ کبر ربک، یا لیکن ربک کو پہلے لا کر کے تاکید پیدا کی گئی کہ اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کریں۔ جی یہ خدا کی بڑائی کا مطلب سب کچھ وہی ہے۔ جی ہمارا نفع ہو رہا ہے تب بھی خدا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے تب بھی وہی ہے۔ جی ایسا نہیں کہ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان جی بہت زیادہ عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو کہیں اور جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتا تو کام بن جاتا ہے اس کا۔ جی جی تو اس کے دل میں اگر یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یہ بھی کچھ ہے، یہ شرک ہے، یہ بڑائی کے خلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر کی ایک اور نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی 4 نشستوں میں سورہ المزمل کی تفسیر کا احاطہ کیا، اور اس کے فوری بعد قرآن مجید میں جو سورہ آئی ہے وہ ہے سورہ المدثر۔ تو سورہ المدثر کے پہلی چند آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کو اس سورہ سے متعلق بتائی جائیں، اور اس سورہ کا بعد والی سورہ سے کیا تعلق ہے، اس سورہ کا شان نزول، اور ایک اوور آل جو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی 8-9 آیتوں میں آنے والی ہے، اس کا ہلکا سا میں اس کی مضمون، اس کے کنٹینٹس کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مفسرین کا اس درمیان میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو سورہ علق 5 آیات سے ہوئی، اس کے فوری بعد کون سی سورہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ سورہ مزمل جو ہے اس کا پہلا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور کچھ مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ سورہ مدثر کی پہلی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور دونوں کے درمیان بہت زیادہ مشابہت بھی اس سلسلے میں ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک میں المزمل کہا ہے اور دوسرے میں المدثر کہا ہے، اور دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ چادر اوڑھنے والا یا چادر لپیٹنے والا، اس قسم کے بہت ہی لطیف اور محبت بھرے القاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے، بلایا ہے اور خطاب کیا ہے ان دونوں صورتوں میں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سورہ مزمل میں جو ایک آیت آئی ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم تم پر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں، اور وہ قول ثقیل سے مراد وہ دعوت کا کام لیتے ہیں یا انذار عام کا کام لیتے ہیں، اور چونکہ انذار عام کی بات اس سورہ میں کی گئی ہے، سورہ مدثر میں کی گئی ہے، اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی، اس کا پہلا رکوع، اور جس میں صرف قیام اللیل کی تاکید کی گئی تھی، اور آپ کو اس بات کی طرف ابھارا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رجوع بڑھ جائے، آپ کی ایمانی اور روحانی طاقت بڑھ جائے، کیونکہ جو کام آپ کو، جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی جانے والی تھی، اس کے لیے آپ کی تیاری جس حد تک ہو سکتی تھی اس کے لیے تاکید تھی۔ اور پھر جب ہم سورہ مدثر کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک داعی کے لیے کون سی صفات کا حامل ایک داعی ہونا چاہیے، یا جو انذار عام یا دعوت کا جو کام مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے درمیان کرنا تھا، اس کے اندر کس قسم کی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 7 آیات میں ان صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، فکر مندی کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اور دعوت کے کام میں جو مشکلات آنے والی ہیں اس کو آپ اس پر آپ صبر کریں اور مستقل مزاجی سے دعوت کا کام کرتے رہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی 7 آیتوں میں ہمارے سامنے آئیں گی، اور جس کو ہم تفصیلی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ میں مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم مولانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میرے خیال سے ایک آیت لیجئے اور اس کا ترجمہ کیجئے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو۔ تو معین بھائی یہاں پہ آپ نے جو تفصیل بتائی کہ سورہ علق کے بعد بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صورت اور یہ آیتیں ہیں، یا بعض مفسرین نے سورہ مزمل بھی کہا، جو بھی ہو بہرحال ان دونوں آیتوں سے یہ دیکھنے سے یہ بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابتدائی آیات ہیں سورہ جی۔ اور دثرہ کا مطلب آتا ہے چادر اوڑھنا، کمبل لپیٹنا جی۔ تو اس وقت ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل لپیٹ کر رہے ہوں۔ مدثر اور مزمل کے بارے میں جب ہم نے سورہ مزمل کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کی تھی تو ہم نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی تھی، اور وہ پہلو یہ تھا کہ عرب معاشرے کے اندر عام طور پر جب کوئی آدمی یا کوئی شخص فکر مند ہو جاتا تھا تو اپنی فکر مندی کا اظہار، یا وہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا کرتا تھا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اپنے معاشرے کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، اور اس فکر مندی کے بعد میں جب آپ کے اوپر نبوت کا بار گراں جی ڈالا گیا تو آپ اور زیادہ فکر مند ہوئے، اور آپ نے اپنی عادت کے مطابق یا اس معاشرے کا جو رواج تھا اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ تو یہاں غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ اس فکر کی وجہ سے جو آپ کو لاحق ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ چادر ڈھانک رہے ہیں، تو بہت ہی لطیف پیرائے میں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت کے ساتھ میں آپ کو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر سے خطاب کیا۔ اور ہمیں لگ رہا کہ اگلی آیت سے جی یہ سمجھے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے۔ قم کا مطلب کھڑے ہو جائیے۔ نا اس بات میں یہ بھی سمجھنا چاہیے، قم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہو وہاں کھڑے ہو جائے، قم سے مراد ہے کہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ قم فانذر، اور عمل کیا کرنا ہے؟ فانذر، کہ لوگوں کو ڈرانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اور قرآن مجید میں بارہا یہ آیا ہے کہ ہم نے تم کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تم کو بشیر بنا کے بھیجا ہے، اور پھر سورہ شعراء میں بھی آیا ہے کہ فانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو یہ جو ڈرانے کا مطلب ہے اور یہ انذار کا مطلب ہے کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہے اور آخرت کے متعلق غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آخرت کا احساس دلانا ہے کہ ہم بے شتر مہار جو ہے یہاں زندگی جو گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے جواب دہی نہیں ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد میں جو ہے یہی زندگی جو ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کہ یہی زندگی ہے، اس میں کھائے پیے سو گئے اور ختم ہو گئے، یہ ایسی زندگی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کے پاس میں زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، جو نہیں جانتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور مرنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونا، یہ تمام باتیں جو ہے اس ایک لفظ فانذر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول سے کہ وہ توسط سے تمام امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو یہ انذار کا کام، یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے اور عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ جب رسول سے کہا جا رہا ہے تو رسول کے جو ماننے والے ہیں ان وقت یہ بات آ جائے گی۔ موین بھائی اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ راہ راست پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر لگنے کے لیے، جنت والے اعمال کرنے کے لیے دو چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ برے کام سے رکنا اور اچھے کام کا کرنا۔ جی، تو یہاں جو کہا جا رہا ہے فانذر، ڈرائیے، تو ڈرائیے کا مفہوم یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ برے کام سے لوگوں کو روکیے۔ جی، تو اس سے ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ نیک کام کا کرنا آسان ہے، یہ لوگ کر لے جائیں گے، جی، لیکن برے کام سے رکنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نفس آ جاتا ہے، جی، وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور تمام برے کام مولانا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نفس کو بھی بہت مرغوب ہوتے ہیں، اور شیطان اور ہمارا نفس امارہ جو ہے کنٹینیوسلی ہم کو اس برے کاموں کی طرف اکساتا رہتا ہے، اور شیطان بھی ہم کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ برے کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آپ اس حدیث کو یاد کیجئے اور لوگوں کے سامنے بتائیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جنت کی طرف بھیجا، اور پھر دوسری مرتبہ جہنم کی طرف بھیجا، اور پھر وہ حدیث کے مشہور الفاظ ہے حفت النار بالشہوات،
کہ ہم نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا، یعنی شہوتیں انسان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے کے جائے گی، اور جنت جو ہے مکارہ سے گھیر. ہاں تکلیفوں سے جنت کو گھیر رکھا ہے. مون بھائی آپ ایک بات اور یاد آئی، ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے، حدیث لمبی ہے لیکن شروع کے الفاظ یہ ہے اتقوا محارم اللہ تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے رک جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار اور متقی ہو جاؤ گے. تو گویا کہ برائیوں سے بچنا اصل ہے. میں اس پہ بار بار حضور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر افراد، اللہ کا فضل ہے جو لوگ دین سے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہی ہیں نیک کام، اب اسی درمیان وہ بہت ساری ایسی برائیاں کر جاتے ہیں جن کا وہ احساس نہیں ہوتا اور نیکیوں کی طرف ذہن بار بار جاتا ہے. تو محارم سے بچنا اصل ہے، نیکیوں کا کرنا بھی ضروری ہے لیکن اپنے آپ کو محارم سے بچانا اصل ہے. اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ برے کام سے بچیں. چلیے آگے چلتے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. مولانا یہ آیت دیکھیے، فکبر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے مطلب تکبیر سے یہ بنا، اور تکبیر کی معنی ہوتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، جیسا کہ ہم جو ابھی الحمدللہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان اور جتنے بھی تکبیرات جو ہم کو ملتی ہیں مسنون تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں جو خاص ذکر کیا جا رہا ہے اور عرب کے معاشرے کے تناظر میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سارے دوسرے باطل خداؤں کی بڑائی کے بھی قائل تھے. تو یہاں اللہ کے رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام باطل خداؤں کی بڑائی کو رد کرتے ہوئے صرف ایک اور ایک حقیقی معبود اور خالق کی بڑائی بیان کی جائے. اور نہ صرف بڑائی بیان کی جائے بلکہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی کبریائی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان نافذ کیا جائے، تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظ استعمال کے لیے کیے ہیں، لیکن معنی کا ایک سمندر اس کے اندر پنہان. ان بھائی یاد ہے کہ وہ گرامر کے حساب سے ایسے ہو سکتا تھا کہ کبر ربک، لیکن ربک کو پہلے لا کر کے تاکید پیدا کی گئی کہ اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کریں. اس سے یہ ہے کہ اگر یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ شائبہ ہو کہ خدا کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت بھی ہے ما فوق الفطرت، یا جو دوسرے لوگ اپنے دیوی دیوتا کو مانتے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں ذرہ برابر اگر یہ احساس ہو کہ یہ ان کو تھوڑا بہت نفع نقصان پہنچاتے ہوں گے، اگرچہ ہمیں نہیں پہنچاتے لیکن ان کا معبودت ان کو پہنچاتے ہوں گے، تو گویا خدا کی بڑائی کے خلاف ہے اور یہ شرک. یہ خدا کی بڑائی کا مطلب سب کچھ وہی ہے. ہمارا نفع ہو رہا ہے تب بھی خدا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے تب بھی وہی ہے. ایسا نہیں کہ بس اوقات ہوتا نا کہ انسان بہت زیادہ عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا تو کہیں اور جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتا تو کام بن جاتا اس کا. تو اس کے دل میں اگر یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یہ بھی کچھ ہے، یہ شرک ہے، یہ بڑائی کے خلاف. اور قرآن مجید کی فصاحت دیکھیے، میں کہیں پڑھ رہا تھا، میرے خیال سے نعمان علی خان نے اس کی طرف اشارہ کیا، رب کا کبر کو آپ الٹا بھی پڑھے تو وہی معنی وہی الفاظ بنتے ہیں. ہاں ہمارے استاذ محترم نے بتایا تھا را با کاف اور پھر پھر کاف، تو اور رب کا میں بھی را با، تو رب کا فکبر کو اگر آپ الٹا بھی پڑھیں پیچھے کی طرف سے بھی پڑھیں تو وہی لفظ بنتا ہے، یعنی رب کا اور فا یہ ایکسٹرا ہے فکبر.
اور یہ جو جب دیکھیے فا جو ایکسٹرا ہے نا جی وہ ایکسٹرا اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ ادھر سے کرے تب بھی وہ ایکسٹرا ہے، ادھر سے کرے تب بھی، یعنی فا کا مطلب تو یہ تو اللہ کا کلام ہے مولانا، اور اس کے ہم جتنے بھی مطلب اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت کیسے بہت سارے مواقع ہیں قرآن مجید میں جس کے اوپر قطب شہید کی ایک بہت بڑی بہت اعلیٰ درجے کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے فصاحت اور بلاغت اور جو معنی کے اندر اور الفاظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے اس کی بہت ساری مثالیں اس کے سامنے اس میں رکھی ہے اس کتاب میں۔ اچھا، ابھی جدید طور پہ بہت ساری چیزیں ایسے سمجھیے تحقیق کر رہے ہیں لوگ قرآن کی، دوسری چیزوں پہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ پانی کا تذکرہ قرآن میں اتنا ہے، خشکی کا جی وہ تو اتنا ہے، بہت سارا تجزیہ کیا گیا ہے قرآن کے اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو ایک عام انسان کیا کہ پڑھا لکھا ہے انسان بھی اتنا سمجھیے کہ وہ نمبرنگ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سوچ سکتا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ چلیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ جی یہ طہارہ سے بنا ہے، فعل امر ہے، یعنی کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں معین بھائی، میں مناسب سمجھتا ہوں ایک دو مفہوم ہم بتائیں پھر دیکھتے ہیں اس پہ غور۔ وہ ثیابک فطہر سے مراد پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے ہمارے صاف ستھرے اور پاک ہونا چاہیے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی گندگی نہیں لگنی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو دیکھ کر سامنے والے کو ریپلشن یا آپ سے گھن کا اس کے دل میں شائبہ تک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے، ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سوچیے ایک آدمی آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے کپڑے انتہائی گندے ہیں اور وہ خود بھی بہت گندا ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہیں اور بدن سے بو آ رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ نہ آپ اس کی طرف نہ صرف توجہ کریں گے بلکہ اگر وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہے گا تو آپ اس کو ٹال دیں گے۔ جی صحیح ہے۔ اس کے برخلاف اگر ایک آدمی ایسا آپ کے سامنے آتا ہے جو بہت ہی نفیس کپڑے پہنے ہوئے، نفیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ قیمتی ہو، صاف ستھرے کپڑے ہو، خوشبو لگائے ہوئے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کی صفائی کے بارے میں اتنا کیوں زیادہ اہتمام کرتے تھے؟ کیونکہ جب انسان بات کرتا ہے تو اگر اس کا منہ صاف ستھرا نہیں ہو تو ظاہری بات ہے کہ جب بات کرتا ہے تو سامنے والا اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس سے جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور آج کے زمانے میں اس تکلیف کو محسوس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم ایسے کسی شخص سے بات کریں جو پڑیا کھاتا ہے، جو گٹکا کھاتا ہے، جو سگریٹ پینے والا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ خود بھی اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ اس آدمی سے ایک منٹ بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رہا ہے کہ وہ اتنا مسواک کرتے تھے اور آپ کا دہن اتنا صاف ستھرا رہتا تھا کہ اس سے بدبو آنے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بحیثیت داعی ان کو روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اپنے ان دیندار حضرات اور ملاؤں سے بھی یہ خطاب کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مولوی حضرات پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور اس پان کھانے کی وجہ سے نہ صرف ان کے منہ سے بدبو آتی ہے بلکہ ان کے پورے دانت جو ہوتے ہیں وہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے دیکھ کر سامنے والا آرام محسوس کرے یا ان سے بات کرنے میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال جی، قوم بھی سمجھتی ہے کہ وارث انبیاء، ہاں وارث علماء کو ہم انبیاء کے وارث کہتے ہیں، تو اگر علماء انبیاء کے وارث ہے تو کم سے کم اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء جو پان کھاتے ہیں اور اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اپنے منہ کو خراب کرتے ہیں، اپنے دہن کو خراب کرتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پان کھانے سے باز آ جائیں۔
بلکہ قوم کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن جائے. جی من با آپ نے اتنی بات کہی تو ایک بات اور میں بتاؤں کہ وثیاب کا فطاہر، کپڑے کو پاک رکھیں. تو کپڑے کا تذکرہ یہ ہے کہ ظاہری طور سے انسان دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگے. جی تو آپ نے منہ کا تذکرہ کیا، بال کا بھی تذکرہ کیا، ماشاء اللہ تمام. اور بھی چیزیں جیسے کہ بعض لوگ ہوتا ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے آئے اور سو کر کے اٹھے ہیں بس ایسے ہی آ کر، جی مطلب آنکھ وغیرہ صاف کر لینا چاہیے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے بات کر رہے ہیں بار بار منہ میں انگلی لے جا رہے ہیں، کان میں انگلی لے جا رہے ہیں، ناک میں انگلی لے جا رہے ہیں. یعنی ایسی تمام چیزوں سے داعی کو پرہیز کرنا چاہیے جس چیز کو دیکھ کر کے سامنے والا کچھ جھجک محسوس کرنے کہ اس انسان کے اندر کچھ وقار ہے ہی نہیں. مولانا ایک دوسری بہت اہم بات جو ہم یہاں سے جو ہمارے اسے مس نہیں ہونا چاہیے، اگر کپڑے تو پاک اور صاف ہے، دھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم پیشاب کرنے کے بعد میں اگر ہم جس طریقے سے استنجا کرنا چاہیے اس طریقے سے استنجا نہیں کرتے ہیں تو بھلے سے کپڑے ہمارے پاک و صاف ہو، لیکن جو گندگی نجاست ہمارے جسم کے ساتھ میں رہ جاتی ہے اس سے تو آدمی گندا ہو ہی جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں صرف ظاہری اور باہر سے نظر آنے والی جو ہے اس پاکیزگی کا یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے پورے وجود کو ہم کو پاک اور صاف رکھنا ہے. اس لیے جو لوگ پیشاب کرنے کے بعد میں استنجا کرنے کے عادی نہیں ہیں اور ان کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ پیشاب کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو پاک اور صاف. ایک مومن سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جی اگر سمجھے کہ کوئی اس میں ملوث ہے تو اسے بچنے کی کوشش کریں. اور مولانا دوسری بات ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں، اور بہت سارے ناظرین میرے خیال سے اس سے واقف نہیں ہوں گے کہ ہم جب بڑے بڑے آفیسز میں کام کرتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے باسز، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، وہ جس انداز میں پیشاب کرتے ہیں اور جس طریقے سے پیشاب ہونے کے بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے جو ہے اپنی پتلون بند کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میں اتنی گھن آتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور وہاں بے ساختہ ہمارے زبان سے اور ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے، شکری الحمد کی کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی گندگی سے بچا لیا کہ ہم نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے جس کی وجہ سے پیشاب کی چھینٹیں ہمارے بدن پر اور ہمارے کپڑوں پر اس سے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، بلکہ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جن مردوں کی ختنہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک سائنسی پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہ جن مردوں کی ختنہ نہیں ہوتی ہے، سرکمسیژن نہیں ہوتا ہے، اور وہ جب پیشاب کرتے ہیں اور اپنے عضو کو صاف نہیں کرتے ہیں تو پیشاب کے قطرات ان کا جو آگے کا جو یہ ہوتا ہے، جو ایپیڈرمس اور آگے کا جو ان کا جو چمڑی ہوتی ہے، اس چمڑی کے اندر پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں جس سے ان کو انفیکشن ہوتا ہے، اور اسی انفیکشن سے ان کی بیویوں کو بھی سروائکل کینسر ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو ٹاٹا نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ٹاٹا میموریل ہاسپٹل نے اس کے اوپر بہت ساری بڑی رپورٹ شائع کی تھی. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں. تو یہ تو اس زمانے میں سمجھا بھی نہیں جا سکتا تھا. آج کی سائنس نے ہم کو یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ پیشاب کے بعد میں اپنے وضو کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے، اور سرکمسیژن یعنی ختنہ کرنا کتنا ضروری ہے، نہ صرف ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، مذہبی پوائنٹ آف ویو، ایون ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے اور صحت کے پوائنٹ آف ویو سے مردوں کا سرکمسیژن اور ختنہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور صرف ایک بات میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ وضو سے رہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ وضو سے نہیں رہتے ہو. تو ہمارے یہاں جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں ان کے لیے تو 24 گھنٹہ وضو سے رہنا بہت ہی آرام کی بات ہے، بہت ہی آسان کام ہے. 5 وقت کے لیے جو ہے آپ وضو تو کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب کبھی آپ کی وضو ٹوٹ گئی، آپ کبھی واش روم میں چلے گئے، تو آتے وقت واپسی میں ایک بار آپ وضو کر لیں اور رات کو سوتے وقت وضو کر لیں، تو 24 گھنٹے جو ہے آپ کو وضو رہنے کا الحمدللہ ایک مقام حاصل ہو جائے.
اس آیت پہ اور چند نکات مجھے پیش کرنے تھے کہ مومن بھائی نے وضو کی طرف پھیر دیا بات کو، تو میں پہلے اس پر مکمل کروں کہ دیکھیے صرف وضو پہ اگر غور کریں نا ہم، تو ہمیں اپنی شریعت پہ اتنا فخر ہوگا کہ آپ خود غور کریں، اگر آپ وضو کرتے ہو تو وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آدھا غسل کر چکے. جی مطلب کوئی آدمی استنجا سے آیا تو استنجا سے آنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی ناپاک ہے یا وہ الجھن سی محسوس کرتا ہے. لیکن وضو کرنے کے بعد، یعنی وضو میں بھی کیا دیکھیے، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، پاؤں دھلنا، گویا آدھا جسم تو پاک صاف ہو. جی. جو جسم عام طور پر ایکسپوز ہوتا ہے دھول دھڑکے سے، وہ جسم کے تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں تو یہ احکام شریعت الہی کے اندر ہی ہو سکتے ہیں. جی. اب ہم آگے آتے، اس کا ایک مفہوم، اسیاب کا فطہیر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو تھا ہی اور اس زمانے میں بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا ایسے مذاہب ہیں جن کے ماننے والوں میں، جن کی زندگی راہبانہ ہو، الگ تھلگ لوگوں سے رہے اور چہرے پہ گندگی میلے ہوں، گندے کپڑے پہنے ہوں، مٹکا اور لوٹے وغیرہ لیے ہوئے ہوں، اس طریقے سے جو زندگی گزارتے ہیں، تو جو جتنا گندا رہتا ہے اس کو اتنا بڑا پرہیزگار اور متقی سمجھا جاتا ہے. عابد سمجھا جاتا ہے. جی. اور کوئی اجلا اور سفید کپڑا پہن لے تو سوچے گا کہ یہ دنیا دار انسان ہے. یہ اس زمانے میں بھی تھا راہبوں کے اندر، اور آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں. تو گویا کہ ایک فطرت، یعنی انسان جو ہے نا فطرت پہ پیدا ہوا، تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان پاکی صفائی کو پسند کرے گا. جیسے کسی کو خوشبو، جیسے کہ ہر انسان کو خوشبو پسند ہونا چاہیے. جی. اگر کسی کو گندگی ہی پسند ہے تو پھر اس کی یہ بہت اچھا نقطہ مولانا آپ نے لایا ہے. تو گویا کہ وہ بھی مفہوم. مومن بھائی ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، وسیاب کا فطہیر نے اخلاقی عیوب سے اپنے آپ کو پاک رکھا. جی. اور زیادہ مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو پاک کرنے کا مطلب اپنے دامن کو پاک رکھو. اب وہ آگے جو مولانا والرجز فاہجر ہے، اچھا جی، اس میں بھی جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی. ٹھیک. والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہو. جی، اس میں بھی وہی بات ہے، اس میں چند باتیں آپ اگر پیش کریں. جی. جی. ناپاکی کو چھوڑنے سے یہاں مفسرین نے صرف یہ بھی کہا ہے کہ جو چیزیں ناپاک ہے یا جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے یا گندگی ہے اس کو چھوڑ دے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے گالی گلوچ کرنا ہو یا چاہے جھوٹ بولنا ہو، یہ تمام چیزیں جو انسان کی پرسنالٹی کو مجروح کرتی ہے یا ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے سامنے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ کو بحیثیت داعی کام کرنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے، تو آپ اخلاق حسنہ کے اس معراج پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. تو یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ نظر نہیں آتی. جی. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اس آدمی سے میں بات کروں یا نہیں کروں، یا اس آدمی کو میں سلام کروں یا نہ کروں. اللہ کے رسول ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اللہ کے رسول سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. آج تو یہ امت کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کہاں تو ہمارے رسول نے یہ کہا کہ سلام کو عام کرو، ہر جانے انجانے کو سلام، ہر جانے انجانے کو سلام کرو. اور آج ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہم مسلکی تعصب سے اتنے مقید ہو گئے کہ ہم سامنے والے کو سلام کرنا تو درکنار، سامنے والا ہم کو جب سلام کرتا ہے اور ہم کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا، یہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، تو ہم اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. تو یہ امت مسلمہ کی بڑا المیہ ہے یہ، اور اس المیے سے ہم کو باہر آنا چاہیے. ہمارے پاس میں ہمارے نبی کا جو ہے اسوہ ہے، اور یہ یہاں رفق سے یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا شمار اس میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو صاف رکھیں، کس طریقے سے ہم اپنے برائیوں کو چھوڑ دیں، کس طریقے سے ترش روی کو ہم چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا. مولانا آج کل تو سڑک پر چلنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. آج کے نوجوان جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، تو کان کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. کچھ الفاظ اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کلام جیسا بن گیا ہے.
ہماری فرہنگ کا اور ہماری اس کا جو ہے وہ ایک حصہ بن گیا. اور میں جب کبھی اس قسم کی بات نوجوانوں سے سنتا ہوں، جب وہ اس قسم کے کیا کہتے ہیں کہ یہ سلینگ لینگویج سے سامنے والے کو بلاتے، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، تو با اختیار میرے کانوں میں اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام یا وہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ جنت میں تم یہ اس قسم کی باتیں، اللہ میں باتیں نہیں. یہ لغو، یہ گندی گالیاں جو یہ بعض مفسرین نے کہا کہ جس کی زبان گندی ہوتی ہے وہاں جائیں گے ہی نہیں. جائے گا ہی نہیں، سچائی وہ جائے گا ہی نہیں، تو یہ اس قسم کی باتیں سننے میں نہیں آئی. تو جو آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس قسم کے الفاظ، ناشائستہ گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ جنت میں اس کا جانا محال ہے. آپ نے پوری بات اس میں کہہ دیا. اور رجز فہجر، یعنی تمام قسم کی گندگیوں کو چھوڑ دے، سماج میں ہو وہ بھی. اور آپ نے جو بتایا اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا کہ وہ بات آ چکی ہے جی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پہ کچھ ایسا لفظ بولیں گے جو گالی کے قسم سے ہو یا گندے الفاظ ہوں گے، جس کا استعمال کرنا ہمارے آپ کے بس کا نہیں ہے، بلکہ سن کر کے ہی افسوس کرتے ہیں کیوں بولتے ہیں. اور یہ اتنا زیادہ اس کو ریپیٹڈلی یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں نارمل چیز ہو جاتی ہے. جی، تکیہ کلام بن جاتا ہے. اور وہ اپنوں کے ساتھ بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور ہر ایک کے ساتھ بولیں گے تو وہ لفظ ضرور بول دیں گے. تو گویا کہ رجز میں یہ بھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے عادت سے بچائے رکھے. اب آگے چلتے ہیں موہن بھائی. جی جی اگلی آیت، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، جی اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کے لیے. جی جی اس کے 2-3 معنی بتائے گئے ہیں مولانا مفسرین نے. ایک تو جو عام طور پر جو معنی آپ نے بتائے کہ آپ جو کچھ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو یہ دعوت کا جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں، یہ کرنے کے بعد میں اس کام کا احسان سامنے والے پر نہ جتاؤ کہ تم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہو. ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ احسان کرنے کے بعد اس احسان کے عوض کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی چاہت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں جو ہے مفسرین نے تقریباً 7 میں نے تراجم پڑھے، 7 تراجم میں مجھے یہی بات ملی کہ یہ دونوں چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. گویا کہ وہ ہے نا سورہ دہر میں، جی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جی تو گویا کہ وہاں یہ کہا گیا کہ غریبوں کو جو کھلاتے ہیں تو ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، کوئی جزاک اللہ سننے کے لیے نہیں اور نہ شکریہ ادا کروانے کے لیے. تو گویا کہ سمجھیے کہ ولا تمنن تستکثر، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کہ کام کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا ویسا. چوتھی بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے موہن بھائی، وہ یہ ہے ایک دم جو بین سطور میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے سے انسان کی نعمت میں کمی ہو. یا جو کہا گیا کہ احسان کر کے احسان مت جتلاؤ، تم زیادہ حاصل کرو گے. جی تو گویا اگر کوئی احسان جتلا رہا تو کم ہو جائے گا اس کا. جی تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کر رہے ہیں تو زبان سے تو کہنا دور کی بات، دل میں بھی یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا. بلکہ میں نے موہن بھائی ایک بات یہ بھی میں بتاؤں کہ ایک صاحب نے کسی سے قرض لیا تھا، انہوں نے مجھ سے بتایا، تو اس کی دکان سے جب بھی گزرتے تھے تو کچھ عام فہم چیز دکان سے ایسے لے لیا کرتے تھے، اور وہ دکاندار پیسے نہیں لیتا تھا کہ ان سے میں قرض لیا. تو گویا کہ یہ احسان جتلا، اگر اس طرح کی عادت ہمارے پاس ہے یا یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ احسان جتلانا ہی نہیں بلکہ وہ سود ہے. جی 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 آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیا ہے اور آپ اس کا کوئی کاروبار ہے، تو آپ جب بھی اس کے یہاں جائے تو کچھ لے لیا کریں، ایک عام فہم چیز ہی لے لیا کریں، چاکلیٹ ہی لے لیا کریں. اب وہ اس وجہ سے آپ سے کچھ نہیں کہے یہ ہم نے اس سے قرض لے رکھا ہے، تو گویا کہ آپ تو قرض پورا وصول کریں گے، لیکن چند دنوں کے اندر جو آپ نے اس کی دکان سے چاکلیٹ یا ویفر یا کچھ بھی لیا 2-4 روپے کا، تو یہ تو سود ہے اس کے بدلے. مولانا آپ نے جو ایک بات کی ہے، مجھے امام ابو حنیفہ کا زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے. کیا لوگ تھے وہ حضرت، کہ ہم ان لوگوں کے کردار اور ان کے تقوی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. امام
ابو حنیفہ کے بارے میں یہ میں نے بہت ہی مستند کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ وہ ایک تدفین کے سلسلے میں ایک قبرستان گئے ہوئے تھے، اور اس وقت شدت کی دھوپ تھی، اور جو لوگ تدفین کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب لوگ جا کر ایک پاس میں ایک مکان تھا، اس مکان کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے اور تدفین مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے اس سائے سے الگ ہٹ کر، اس گھر سے الگ ہٹ کر ایک دھوپ کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے، تدفین کا انتظار کر رہے تھے۔ تو تدفین مکمل ہو جانے کے بعد میں ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص آیا اور کہا، اے امام صاحب، یہاں چھاؤں تھی، آپ یہاں چھاؤں میں کھڑے ہو رہ جاتے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو جواب تھا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ شخص جس کا یہ مکان ہے یہ میرا مقروض ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مکان کی چھاؤں جو ہے وہ اس کے قرض کے سود کے طور پہ میں سود کے طور پر جو ہے وہ کیا کہنا استعمال کرنا، ہاں میں استعمال کروں، یا مجھ پر جو ہے وہ قرض کا جی سود کے طور پہ ایک بار ہو جائے ہمارے اوپر، میرے اوپر بار ہو جائے، اس کے لیے میں نے اس کے مکان کے سائے میں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ یعنی وہ کتنا کیا سوچتے تھے، ان کی سوچ اور ان کی سیرت کیا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر رہے ہیں تو زبان سے بھی نہ بولیں، اور کبھی کبھی ان سے اچھا یہی نہیں کہ ہم ان سے کوئی سامان لے لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے جو کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کا احسان ہمارے اوپر، تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو ہم کوئی کام کہہ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے احسان کی وجہ سے مجبور ہو کر رہا ہے، اور احسان جتانے سے یا احسان کو فیل کرنے سے ہمارا نفس بھی موٹا ہوتا ہے۔ جی کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، یہ احساس تم بھول جاؤ تو جانے، یہ احساس۔ اب اگلی آیت اور لاسٹ آیت، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ صبر پہ تو بہت طویل باتیں ہماری ہو چکی ہیں، اور سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں صبر کا تذکرہ رہتا ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص پیرائے میں آیا ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری آپ کی ذمہ دی گئی ہے، اور یہ کار نبوت جو ہے، یہ اتنا صبر آزما ہے کہ آپ کو بہرحال صبر کرنا ہی ہوگا، اور مصیبتیں آئیں گی ہی، لیکن اس وقت صبر کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں۔ جی، اور صبر سے جو عام مراد لیا جاتا ہے واپس ہم لوگ دہراتے ہیں کہ وہ مراد نہیں ہے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے اس کو آپ جھیلیں، اور اپنے کام کو استقامت کے ساتھ میں مستقل انداز میں، اسٹیڈ فاسٹلی جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، اس کو آپ کرتے رہیں، اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئے، آپ کے پائے استقلال میں مستقل نہ آئے، یہ نہیں آئے۔ آپ کو اللہ کے لیے یہ جو دعوت کا کام ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اور صرف یہ آیت جو شروع میں آئی، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ ایسی کون سی مصیبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑی، لیکن آپ نے دعوت کے کام کو کبھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے ذرا سا بھی اعراض یا اس سے بے توجہی یا اس کو ترجیح نہیں دی ہوگی۔ آپ صبح و شام، یعنی دعوت کا کام آپ کے زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور یہ آخر تک جاری و ساری رہا۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کار نبوت میں شامل ہو جائے اپنے نبی کے ساتھ میں، دعوت کے اس کام میں جس کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو شروع کریں، اور اس سلسلے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی مشقتیں آئیں، ان مشقتوں کو ہم جھیلتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اور ہمارے کام کرنے میں یہ بادھا نہ پڑے، اور ہم اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں، صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم الشان ذمہ داری ہے۔ نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے عظیم کام کے لیے ہم سب لوگوں کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اجتبا اور استفا نا، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن بھی لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو
منتخب بھی کر لیا ہے، اور اس کا انعام اور اس کا اجر تو ہم اس دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ آخرت میں جنت میں جو اللہ تعالی ہم کو اس کا اجر و انعام دے گا، وہی ہم کو جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے ہماری قدردانی کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.